بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوقات ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالجبار انصاری۔ اس وقت آج میری معزز مہمان ہیں محترمہ عائشہ سید، آپ سابق رکن اسمبلی اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشن جماعت اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میڈم، حقوق نسواں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ عبدالجبار صاحب، اس اہم موقع پہ آپ نے مجھے بات کا موقع دیا۔ دیکھیں، حقوق نسواں تو ایسا ہے کہ ہر دن نسواں کا ہے، ہر دن خواتین کا ہے۔ ہر صبح ہر شام گھروں کی زینت، گھروں کی خوبصورتی خواتین سے ہے۔ جہاں بیٹیاں ہیں، جہاں خواتین ہیں، وہاں رنگینی ہے، وہاں خوشیاں ہیں۔ تو ہر دن ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ تو دیکھیں، ہر دن جو ہے وہ عورت کا ہے، ہر صبح عورت کی ہے اور ہر شام عورت کی ہے۔ اب آگے 8 مارچ جو عالمی سطح پہ خواتین کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے، جماعت اسلامی پاکستان یہ دوسرا سال ہے کہ محفوظ عورت، مضبوط خاندان اور مستحکم معاشرے کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں۔ اور ہماری پوری دنیا سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور خصوصاً پاکستان سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جو آج سے 1400 سال پہلے خواتین کو حقوق دیے گئے تھے، اور وہ عورت جو خود وراثت کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی، اور وہ عورت جس کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، وہ عورت جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، مختلف ادیان کے لوگ اسے کوئی شیطان کے گناہوں کی جڑ سمجھتا تھا، تو کسی کو کوئی جو ہے اس کو عورت کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور کہیں پہ اس کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو کہیں پہ اس کو مطلب سب سے کمزور ترین سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، انہوں نے دنیا میں یہ مرد اور عورت کا جو توازن بگڑا ہوا تھا، اور ایک جنس کو، مردوں کو بڑا مضبوط کر دیا گیا تھا، اور خواتین کو بڑا کمزور کر دیا گیا تھا۔ جب جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے تھے، تو بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بیٹی کا خبر ان کو دی جاتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو ذلت کے ساتھ رکھیں یا اس کو زندہ گاڑ دیا جائے۔ تو اس معاشرے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان خواتین کو اس معاشرے کا حصہ بنایا، اور اکائیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کو ایک عزت کے ساتھ ہر معاملے میں یاد کیا۔ اگر یہ لوگ گناہ کریں ان کی سزا ایک طرح، اگر یہ کوئی نیک کام کریں ان کا اجر ایک طرح، اگر ان کا قتل ہو تو ان کے قاتل کو سزا یکساں، اگر یہ چوری ہو تو ان کی بھی سزا یکساں، سزاؤں میں بھی یکساں، تمام حقوق وراثت میں حصہ، جو مطلب جتنے بھی حقوق ہیں معاشرت میں حصہ ان کی تعلیم و تربیت یکساں، ان کو پہننا اوڑھنا یکساں، ان کی زندگی کی رہائشیں جو ہیں وہ یکساں، ان کی خوراک یکساں۔ تو یہ تمام جو مساوات اس کو ختم کیا، اور عورت کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا کہ وہ اس معاشرے کا ایک فعال فرد بنی۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے خاندان مضبوط ہوئے، وہ خواتین محفوظ ہوئیں، اور صرف یہ بھی نہیں کہ انہوں نے گھروں کو سنبھالا اور انہوں نے خاندانوں کو سنبھالا، انہوں نے معاشرے کو اچھے مجاہدین دیے، انہوں نے معاشرے کو اچھے لوگ دیے۔ جب وہ خاندان عورت محفوظ ہوئی اور وہ خاندان مضبوط ہوئے اور وہ معاشرے کو ایک استحکام ملا، تو ان خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو، کہ جیسے ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی تربیت کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ، شوہر کی ایک محبت کی زندگی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بزنس وومن ہے، وہ ان کا کاروبار پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہم دیکھیں کہ وہ ایک اچھی خاتون، اچھی بیوی، اچھی بیٹی اور امت کی اچھی ماں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اسکالر، اور ان کا جب فتویٰ آتا ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور ہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پہ انہوں نے اپنے بال منڈوائے اور اپنی قربانی کی،
اور اس طرح تمام صحابہ نے کی، اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب ایک عورت ان کو کہتی ہے کہ آپ تب خطبہ دیں گے جب آپ بتائیں گے کہ یمن سے جو یہ قمیضیں آئی ہیں تو آپ نے اس سے کس طرح سے یہ قمیض بنوائی، وہ کپڑا تو کم تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنا کپڑا ان کو دیا اور ان کی قمیض بھی نہیں۔ تو اس معاشرے میں جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کابینہ کو دیکھتے ہیں، مطلب اور لیکن ایک بڑی ریاست کے خلیفہ امیر المؤمنین، ان کی کابینہ میں خواتین، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور دیکھتے ہیں، اس میں بھی ان کی کابینہ میں خواتین، اور ان کی ایک صحابیہ جو مارکیٹ میں خوراک ہے اس کو چیک کرتی ہیں۔ اچھا، مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں ایک خاتون طبیبیہ وہ بیٹھتی ہیں اور علاج کرتی ہیں، تو وہ معاشرہ جس نے عورت کو استحکام دیا، عورت کو خود اس کو تقسیم ہونے سے بچایا اور اس کو اکائیوں میں تقسیم کرنے بجائے عورت اور مرد کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا، ان کو اکائیوں میں تقسیم نہیں کیا، تو وہ عورت دنیا میں ایک بہترین کردار اپنا ادا کر سکی اور بہترین طریقے سے وہ اس معاشرے کے استحکام میں اور ملکوں کی ترقی میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکی۔ میڈم، ہندوستان میں جو ہے نا وہ حجاب پر پابندی کے حوالے سے قانون، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ دنیا میں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 وہ خود یہ کہتا ہے کہ پورے ملک میں جہاں پہ کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہے اور کسی بھی مذہب کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ اس وقت مودی اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جو گاندھی کا نظریہ ہے، تو گاندھی کا نظریہ یہ تھا کہ جو کوئی مذہب اختیار کرے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، اسے اجازت ہے، لیکن وہ اس نظریے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ اس وقت مودی پوری دنیا کے لیے ایک ایسا فرد بنا جو جس کشمیر میں جو کر رہا ہے، جو ہندوستان میں وہ کر رہا ہے، خواتین پہ تعلیم کے دروازے بند کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل لا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو روکا جائے، جیسے وہ اپنے ہی قوانین کو توڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود ہندوستان کو کمزور کر رہا ہے، اور کشمیر میں وہ کر رہا ہے جو غیر انسانی قوانین اس نے 13-14 بنائے، جس میں ان کا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، 35A ہے اور مختلف 75B ہے، اس طرح سے اور جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں اس میں ان کشمیریوں کے حقوق سارے سلب کر لیے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیل لے کے جاتا ہے اور کوئی جوڈیشنل گارنٹیز نہیں ہیں، اور جیل میں پھر ان کو مطلب کوئی لیگل سپورٹ حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، ان کے لیے کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے، ان کو صحت کی فیسلٹیز نہیں، ایسا انوائرمنٹ ہے ان کے جیلوں کا کہ ان خواتین کو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ انٹرنیشنل لا ڈیمانڈ کرتا ہے اس وقت کہ خواتین کے حقوق کو جو سلب کیا جا رہا ہے، دیکھیں ابھی 23 فروری ابھی گزرا ہے، اور جو ہندوستان کے گاؤں کو اس میں 100 خواتین کا ریپ کیا، کوئی کورٹ مارشل نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو بھی فوج اس طرح کچھ کرتی ہے ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کا اور ہندوستان کی حکومت کا آفیشیل یہ پالیسی بن گئی ہے کہ وہ خواتین کو ہیریس کریں، ان کو فزیکلی اور مینٹلی، اور ان کی جو نسلیں ہیں ان کا جذبہ حریت، ان کی جذبہ اکثریت، ان کی جو غیرت ہے، ان کی جو عزت ہے، اس کو ختم کر کے وہ ان کو مجبور کیا جائے ایک قیدی کی زندگی کی وہ گزارے، ایک قیدی کی طرح وہ زندگی گزاریں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خواتین کا عشرہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جہاں پہ بھی جس مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسلام جو ہے اس کے مطابق جو پوری مسلمان خواتین ہیں وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں، اور جہاں اسکارف پہ پابندیاں لگ رہی ہیں
اس کے خلاف مطلب یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 18 کے خلاف ہے کہ جس مذہب کے مطابق آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ مطلب ایک خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لا اس وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کشمیر کی خاتون کو، فلسطین کی خاتون کو، ہندوستان کی خواتین کو، جہاں جہاں پہ اسکارف پہ پابندی لگ رہی ہے یا جہاں پہ اس طرح سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو ہیریس کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے کشمیر کی خاتون کا مطلب ایک ڈیمانڈ ہے کہ یو این کے کرمنل لا، جو کرمنل ان کا سیشن ہے اس میں ان کا ٹرائل ہو اور اس کو دیکھا جائے کہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. تو تمام خواتین پوری دنیا کی اور جتنی بھی خواتین ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مطلب بلا تفریق تمام خواتین کو ان کو حقوق دیے جائیں اور ان کو جینے کا حق دیا جائے. میڈم ہمارے پاکستان کا معاشرہ اس میں خواتین کو اپنے حقوق مل رہے ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیں پاکستان میں حقوق نہیں مل رہے. پاکستان میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ہم حقوق ریاست کی ذمہ داری ہے، خاندانوں کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اگر جو قانون سازی کر رہی ہے اور جو قوانین پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے، آرٹیکل 8 سے 28 تک جتنے قوانین ملے ہوئے ہیں، خواتین کو وہ تمام حقوق دیے جائیں. خواتین کو تعلیم کا حق ہے. دیکھیں پاکستان میں 54% خواتین جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. 12% آپ کی جو ہے زچہ اور بچہ میں ان کی فوتگی ہے، اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی 39% ہے آپ کی. یہ سارا ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ریاست، حکومت جو خواتین جیسے وراثت میں حصہ ہے، ونی ہے، سورہ ہے، قرآن سے شادی ہے، اور یہ جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا قتل ہے، بچوں کو تحفظ ہے، ورکنگ وومن کے مسائل ہیں. بہت ساری خواتین ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کام کر رہی ہیں ان کی خواتین کے لیے. دیکھیں ہم نے اسمبلیوں میں آ کے کتنے خواتین کے لیے کتنا کام کیا. میٹرنیٹی لیوز کو بڑھانے کا بل ابھی 3 months ہیں ہمارے، تو یہ مطلب 1 year ہونے چاہیے. سنگل وومن کو ٹیکس سے ایگزام کرنے کا بل یہ میں نے خود پیش کیا. اس طرح جہیز کے خاتمہ، اس طرح مطلب بہت ساری چیزیں اس وقت جو پاکستانی خاتون کو ضرورت ہے اور پاکستانی خاتون کے لیے کرنے کا لیے حکومتی ریاستی ذمہ داری ہے، اور خاندانی طور پہ بھی تعلیم کا حق اسے کہ اس کو بالکل جس طرح بیٹوں کو پڑھایا جاتا ہے بیٹیوں کو بھی پڑھایا جائے. ان کے لیے الگ تعلیمی ادارے، ان کے لیے زچہ اور بچہ سینٹرز کا قیام. اور ان کے جو مہنگائی ہے سب سے زیادہ افیکٹ وہ عورت کو کرتی ہے. اور اس حکومت نے جس تیزی سے خاندان جو جس طرح ان کے چولہے بجھ رہے ہیں، جس طرح سے ان کے ایک نسلیں جو ہیں وہ اپنی نسلوں کو بیچ کے مطلب ایک بہت خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہیں. تھر میں آپ جا کے کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو اس وقت پاکستانی عورت کو اور پوری دنیا کی عورت کو استحکام چاہیے اور اس کو اسٹیبلٹی چاہیے. اور اگر خاتون کو محفوظ کیا جائے گا تو آپ کو ایک مضبوط خاندان ملے گا، اور اگر خاندان مضبوط ہوگا تو آپ کو ایک مستحکم معاشرہ ملے گا، اور جب مستحکم معاشرہ آئے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا کو استحکام ملے گا. میڈم ایک آخری سوال کہ موجودہ حکومت جو نعرہ لگا کے آئی تھی، کیا یہ اپنے مقاصد میں پر پورا اتری ہے؟ موجودہ حکومت نے تو جو نعرے لگائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس وہی لوگ ہیں جو پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ تھے اور وہ آئے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں کہ پاکستان کے دیکھیں اس نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا کیا. ان کی اگر آپ کرپشن کی شرح اٹھا کے دے لیں 12 سے 16% پہ پہنچ گئی پر ڈے. اچھا اس طرح سے جیسے پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں تو سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں سستی نہیں ہوتی. لیکن آپ کے اپنے ملک میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، چلیں گیس ہم کسی اور سے لیتے ہیں، پیٹرول ہم کسی اور سے لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے اپنے ملک میں پیدا ہو رہا ہے، چینی آپ کے اپنے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، گنا آپ کا سب سے زیادہ، گندم آپ کا ہے، فروٹ آپ کا، یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟
मतलब कंट्रोल नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत अपने नारों में, अपने दावों में टोटली गलत और झूठ साबित हुई है। आवाम को धोखा दिया है। उनको चाहिए कि आवाम से माफ़ी मांगें, उनको चाहिए कि आवाम की आंखों में इन्होंने जो धूल झोंका है इसमें ये शर्मिंदा हों। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है हर लिहाज से, हर लेवल पे ऐसी है कि मतलब कौम के सामने उनको शर्मिंदा होना चाहिए। जी मैडम, एक मेरा सवाल, क्या जो हम सब ख़वातीन जमा हुई हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, ख़वातीन कहती हैं कि हमें हकूक़ नहीं मिले, क्या ये वही हकूक़ हैं कि औरत को आज़ादी दी जाए कि वो जो मर्ज़ी करे, और हमारे जो दीन इस्लाम में है उसके मुनाफी आज़ादी? मैंने तो ये देखा कि उसके मुनाफी आज़ादी मांग है, तो आप क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक हुकूक़ हैं और एक जो है आज़ादी है। हुकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और हुकूक़ भी होते हैं और फ़राइज़ भी होते हैं। और आज़ादी जो आज के दौर में जिसको कहा जा रहा है कि ख़ानदान से आज़ादी, बहन भाइयों से आज़ादी, शोहर से आज़ादी, निकाह से आज़ादी और उन तमाम पाबंदियों से आज़ादी जो कि अल्लाह ने हमें दी हैं, मज़हब से आज़ादी, दीन से आज़ादी, अपने कल्चर और अपने नज़र पाकिस्तान से आज़ादी। तो ये दिन जो है ये आज़ादी का नहीं है, ये हुकूक़ का दिन है। हमें अपने हुकूक़ चाहिए। और दुनिया में हमने देखा जिनको बहुत आज़ादी भी मिली, बहुत आज़ादी भी मिली, लेकिन नतीजा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन ये जो हम कुरानी तालीमात हैं, जो दीनी तालीमात हैं, जो नज़र पाकिस्तान है, वो यही कहता है कि हमें वो हुकूक़ दिए जाएँ जो हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए, हमारे रब ने हमें दिए। और हमें वही ख़ानदान, वही अपनी फैमिलीज़, वही अपनी रिवायात और अपना दीनी कल्चर उसके साथ, ताकि हमें वो वक्त हमारे लिए दोबारा लौट आए जो आज से 1400 साल पहले औरत को दिया गया था। जी मैडम आयशा सैयद हमारे साथ मौजूद थी, मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैडम आयशा सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।